بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے الوفاء والامانۃ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الوفاء والامانۃ، وفا کے معنی وفاداری اور امانت کے معنی امانت داری۔ تو وفاداری اور امانت داری۔ وراودت امرأۃ العزیز یوسف علی الخیانۃ۔ راود یراود مراودتاً کے معنی ہوتا ہے بہلانا پھسلانا، کسی غلط کام کے لیے کسی کو آمادہ کرنا۔ تو وراودت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے پھسلایا یوسف کو علی الخیانۃ، خیانت کرنے پر، یعنی خیانت کرنے پر آمادہ کیا، ان کو پھسلایا۔ ولیکن یوسف ابا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ابا یا ابا ابان کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، اسی سے ابا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ وقال، اور کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا لا اخون سیدی، میں اپنے آقا کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ انا لا اخون، خان یخون خیانتاً کے معنی ہوتا ہے خیانت کرنا، غداری کرنا، دھوکہ کرنا۔ انا لا اخون سیدی، میں اپنے آقا کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، ان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ انہ احسن الیہ، انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا۔ احسن یحسن، احساناً کے معنی ہوتا ہے جب الا صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ انہ احسن الیہ، انہوں نے، کس نے؟ میرے آقا یعنی عزیز مصر نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ واکرمنی، اور انہوں نے میرا اکرام کیا۔ اکرم کا فاعل کون ہے؟ وہی عزیز مصر۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی، میں، اخاف، خاف یخاف خوفاً کے معنی ڈرنا، یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وغضبت امرأۃ العزیز، وغضبت، اور وہ غصہ ہو گئی، کون؟ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی۔ تو عزیز مصر کی بیوی غصہ ہو گئی۔ وشکت، اور انہوں نے شکایت کی، الی زوجہا، اپنے شوہر کے پاس۔ وعرف العزیز ان المرأۃ کاذبۃ، اور عزیز مصر جان گیا، وعرف العزیز، عزیز جان گیا، ان المرأۃ کاذبۃ، کہ عورت جھوٹی ہے۔ وعرف ان یوسف امین، اور وہ یہ بھی جان گیا کہ یوسف علیہ السلام امین، امانت دار ہے۔ فقال لزوجہ، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ انکی، تم، کنتی ہو، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے، یعنی تم ہی غلطی پر ہو، تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ وعرف یوسف، عرف یعرف، عرفان کے معنی ہوتا ہے جاننا پہچاننا، اسی سے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ وعرف یوسف، یوسف علیہ السلام پہچانے گئے، جانے گئے، فی مصر، مصر کے اندر، بجمالہ، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، یعنی یوسف علیہ السلام مصر کے اندر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانے گئے۔ وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ، اور جب انہیں کوئی دیکھتا، وَإِذَا، جب، رَآهُ، انہیں دیکھتا، أَحَدٌ، کوئی شخص، قال، تو وہ کہتا، یعنی جب کوئی شخص ان کو دیکھتا تو کہتا، ما هذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان هذا، یہ نہیں ہے، الا ملک کریم، مگر ایک بزرگ شریف فرشتہ۔ ملک جمع ملائکہ معنی فرشتہ، اور ملک جمع ملوک کے معنی بادشاہ۔ ملک جمع ملوک کے معنی بادشاہ، اور ملک جمع ملائکہ معنی فرشتہ۔ ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا ملک کریم، مگر ایک شریف فرشتہ۔ واشتد غضب المرأة وقالت لیوسف، واشتد، اشتد یشتد، اشتداد کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا، بھڑک اٹھنا۔ واشتد غضب المرأة، اس عورت کا غصہ بھڑک اٹھا، کون عورت؟ عزیز مصر کی بیوی۔ وقالت لیوسف، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اذن، تب، اذن کے معنی تب، تذهب، تم جاؤ گے، الی السجن، جیل، تب تو تم جیل جاؤ گے، یعنی میری بات نہیں مانے، اب تم جیل جاؤ گے۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، السجن احب الیہ، کہ جیل میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ السجن، جیل، احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ، میرے نزدیک، تو جیل میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ وبعد ایام، اور کچھ دنوں کے بعد، رأى العزیز، عزیز مصر نے غور و فکر کیا، را کے معنی دیکھنا ہوتا لیکن یہاں پر غور و فکر کے معنی میں ہے کہ عزیز مصر نے غور و فکر کیا، کس بات پر غور و فکر کیا؟ ان یرسل یوسف، ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیجیں، الی السجن، جیل، یعنی یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے پر غور و فکر کیا۔ وکان العزیز یعرف، اور عزیز مصر جانتا تھا،
ان یوسف بریء کہ یوسف علیہ السلام بری ہے، بے گناہ ہے، ودخل یوسف السجن اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے، سجن جمع سجون کے معنی جیل، تو وہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر داخل ہو گئے۔ موعظۃ السجن جیل کی نصیحت، موعظۃ جمع مواعظ کے معنی نصیحت، السجن کے معنی جیل، تو موعظۃ السجن جیل کی نصیحت۔ ودخل یوسف السجن یوسف علیہ السلام جیل کے اندر داخل ہوئے، وعرف اہل السجن جمیعا وعرف اہل السجن جیل والے جان گئے، جمیعاً تمام یعنی تمام جیل والے جان گئے، ان یوسف شاب کریم کہ یوسف علیہ السلام ایک شریف نوجوان ہے، وان یوسف عندہ علم عظیم اور یوسف علیہ السلام عندہ ان کے پاس علم عظیم عظیم علم ہے، یعنی جیل کے لوگ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام ایک شریف نوجوان ہے اور ان کے پاس عظیم علم ہے، وان یوسف اور یقیناً یوسف علیہ السلام فی صدرہ ان کے سینے میں قلب رحیم رحم کرنے والا دل ہے، رحیم دل ہے، تو وہ لوگ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام کے سینے میں ایک رحم کرنے والا دل ہے۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ یوسف ہے، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ یوسف ہے، تو جیل والوں نے، جیل کے لوگوں نے احب محبت کی یوسف علیہ السلام سے، تو جیل کے لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی، وَأَكْرَمُوهُ اور ان کا اکرام کیا، وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ اور لوگ یوسف علیہ السلام سے خوش ہوئے، وَعَزَّمُوهُ اور ان کی تعظیم کیا، عزم یعظم و تعظیم کے معنی ہوتا تعظیم کرنا، اور لوگ یوسف علیہ السلام سے خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ دخل کا فاعل کون ہے؟ رجلانی، دو آدمی داخل ہوئے، معه ان کے ساتھ، السجن جیل کے اندر، تو دو آدمی ان کے ساتھ جیل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھیں دخل کا فاعل یہاں پر رجلانی ہے، معه ان کے ساتھ، السجن جیل یہ مفعول ہے، تو دو آدمی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا اور ان دونوں نے بیان کیا، قصہ یقص قصۃً کے معنی ہوتا بیان کرنا، یہ قصہ فعل ماضی سے تثنیہ کا صیغہ، قصہ ان دونوں نے بیان کیا، علیہ ان پر یعنی ان سے، رؤیاہما رؤیا کے معنی خواب، رؤیاہما اپنا خواب، تو وہ دو آدمی جو ان کے ساتھ جیل گئے تھے، ان دو آدمیوں نے اپنا خواب بیان کیا ان سے۔ وقال احدہما اور کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، یعنی ان میں سے ایک نے کہا، انی یقیناً میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ارا میں دیکھتا ہوں، نی اپنے آپ کو، آصرو نچوڑتے ہوئے، خمرن شراب، تو میں اپنے آپ کو خواب میں شراب نچوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ وقال الآخر اور دوسرے آدمی نے کہا، انی ارانی یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو اٹھائے ہوئے، فوق راسی اپنے سر پر، خبزن روٹی، تو میں دوسرے آدمی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے دیکھتا ہوں، تاکل الطیر منہ جس سے پرندے کھا رہے ہیں، جس کو پرندے کھا رہے ہیں، یعنی جو روٹی میرے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے جس کو میں اٹھائے ہوئے ہوں اس کو پرندے کھا رہے ہیں، طیر جمع طیور کے معنی پرندہ۔ وسأل یوسف عن التاویل وسأل اور ان دونوں نے سوال کیا، پوچھا، سأل یسأل سالن و سوالن کے معنی ہوتا پوچھنا، سوال کرنا، یہ سأل بھی فعل ماضی سے تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں نے سوال کیا، پوچھا، یوسف سے، عن التاویل تعویل کے بارے میں، یعنی خواب کی تعویل کے بارے میں ان دونوں نے پوچھا۔ وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا یوسف علیہ السلام جاننے والے تھے، علم یعلم علمًا کے معنی ہوتا جاننا، اسی سے عالمًا، یوسف علیہ السلام جاننے والے تھے، کیا جاننے والے تھے؟ بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا خواب کی تعویل، تو وہ خواب کی تعویل جاننے والے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ اور یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا یوسف علیہ السلام نبی تھے، من الانبیاء نبیوں میں سے، نبی جمع انبیاء، یہاں پر جمع کا صیغہ، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے۔ وَكَانَ النَّاسُ فی زمانہ اور لوگ ان کے زمانے میں، یعبدون عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ معبود کو، تو لوگ ان کے زمانے میں اللہ کے علاوے کو پوجتے تھے، یعنی غیر اللہ کو پوجتے تھے۔ یہاں بھی ماضی استمرار ہے، کانا ہے یہاں یعبدو، دونوں ملا کر معنی ہوگا وہ پوجتے تھے۔ جب بھی فعل مضارع سے پہلے کانا کا صیغہ آئے تو وہ ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کوئی کام ماضی کے اندر پاسٹ میں کوئی کام مسلسل ہو رہا تھا۔ وَكَانَ النَّاسُ فی زمانہ ان کے زمانے میں لوگ، یعبدون پوجتے تھے،
غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کو، غیر اللہ کو۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، وضع یضع وضعن کے معنی ہوتا ہے گھڑ لینا، اپنے سے کوئی چیز تیار کر دینا، بنا دینا، من گھڑت۔ وَوَضَعُوا اور وہ لوگ گھڑ لیے، اربابًا رب کی جمع ارباب کے معنی خدا، بہت سارے خدا، اربابًا کثیرتاً بہت سارے خدا وہ اپنے سے گھڑ لیے، من عند انفسہم اپنے پاس سے، یعنی خود سے وہ بہت سارے خدا بنا لیے۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا ھذا رب البری، یہ خشکی کا رب ہے، برون کے معنی خشکی۔ وقالوا ان لوگوں نے کہا ھذا رب البری، یہ خشکی کا رب ہے، وھذا رب البحری اور یہ سمندر کا رب ہے، وھذا رب الرزق اور یہ رزق کا رب ہے، وھذا رب المطری اور یہ بارش کا رب ہے۔ وَكَانَ یوسف یرا، وَكَانَ یوسف یرا، یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے، کل ذالک ان تمام چیزوں کو، وَيَضْحَكُ اور وہ ہنستے تھے، ضحک یضحک ضحکن کے معنی ہوتا ہے ہنسنا، تو وَيَضْحَكُ اور وہ ہنستے تھے، مضارع کا صیغہ ہے۔ وَكَانَ یوسف یعلم کل ذالک اور یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، وَيَبْكِي اور وہ روتے تھے، بکا یبکی بکان من رونا، اسے سے یبکی یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ روتے تھے۔ وَكَانَ یوسف یرید اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، ان یدعوہم کہ ان کو بلائے، دعا یدعو دعوتاً الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا۔ وَكَانَ یوسف یرید یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، ان یدعوہم کہ ان کو بلائے، الی اللہ اللہ کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے، دعوت دینا چاہتے تھے۔ وَقَدْ أَرَادَ اللّٰهُ اور اللہ نے چاہا، ان یکون ذالک کہ یہ کام ہو، فی السجن جیل کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دعوت کا کام جیل کے اندر ہو۔ وقد اراد اللہ اللہ نے چاہا، ان یکون کہ ہو، ذالک یہ سے مراد کون، یہ دعوت کا کام، فی السجن جیل کے اندر، یعنی اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ جو دعوت کا کام ہو وہ جیل کے اندر ہو۔ الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، الا میں جو یہ حمزہ ہے اس کا معنی کیا، الا یستحق کیا مستحق نہیں ہے، اہل السجن جیل والے، الموعظۃ نصیحت کا، تو کیا جیل والے نصیحت کا مستحق نہیں ہے۔ الا یستحق اہل السجن کیا جیل والے مستحق نہیں، استحق یستحق استحقاقا من مستحق ہونا، اور اس کا فاعل ہے اہل السجن، تو کیا جیل والے مستحق نہیں ہے، الرحمت رحمت کا۔ الیس اہل السجن عباد اللہ کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں، الیس کیا نہیں ہے اہل السجن جیل والے عباد اللہ اللہ کے بندے، تو کیا جیل کے لوگ جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ الیس اہل السجن بنی آدم کیا جیل کے لوگ بنی آدم نہیں ہے، آدم کی اولاد نہیں ہے۔ کان یوسف فی السجن یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے، ولکنہ کان حرا جریا لیکن وہ آزاد اور جری من بہادر تھے، ولکنہ لیکن وہ کان حرا وہ آزاد تھے، جریا اور وہ بہادر تھے۔ کان یوسف فقیرا یوسف علیہ السلام فقیر تھے، ولکنہ کان جوادا سخیا لیکن وہ فیاض اور سخی تھے، جوادا سخیا دونوں کے معنی سخی فیاض کے ہوتے ہیں۔ ولکنہ کان جوادا سخیا لیکن وہ فیاض سخی تھے۔ ان الانبیاء یجہرون بالحق یقیناً انبیاء نبی، یجہرون بالحق حق کا اعلان کرتے ہیں، ببانگ دہل، جہر یجہر جہرن کے باصلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، ببانگ دہل کسی چیز کا اعلان کرنا۔ تو ان الانبیاء یجہرون بالحق، تو انبیاء حق کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، فی کل مکان ہر جگہ، ان الانبیاء یقیناً انبیاء، یجودون بالخیر فی کل زمان بھلائی کا کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، فی کل زمان ہر زمانے میں۔